غیبت کرتے ہوئے نہیں، موبائل دیکھتے ہوئے نہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے نہیں، موبائلوں پہ غیر محرم لڑکیوں سے موبائلوں پر بات کرتے ہوئے نہیں، بستر پر خراٹے لیتے ہوئے نہیں۔ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے، ان کی راتیں گزرتی ہیں رکوع کرتے ہوئے، ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دن بھر کے کام سے تھک کر گھر تشریف لاتے اور گھر تشریف لانے کے بعد نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اور کس طریقے پر؟ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اللہ کے نبی نے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ اللہ کا نبی تلاوت فرما رہا ہے۔ دوسری رکعت دوسری سورت، تیسری رکعت تیسری سورت، چوتھی رکعت چوتھی سورت، 7 سپارے 8 سپارے کی تلاوت اللہ کے نبی۔ کب؟ جب سارا دن تھک کے سارے معاملات نمٹا کے، اللہ کا نبی ہے، ساری دنیا کے معاملات کا بوجھ نبی کے اوپر ہے، ان تمام سے فارغ ہو کر اب آرام کے لیے گھر تشریف لائے ہیں، تو اب آرام کیا ہے؟ نیت باندھ کر اپنے اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمن جو یہ کام کرے گا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو بستر کے اوپر نہیں رہتے، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر اس لیے آرام کرتے ہیں تاکہ طاقت پیدا ہو جائے جسم کے اندر، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنے اللہ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ! فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں فرمایا ایک وہ انسان ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے، جب ساری دنیا سو رہی ہے، یہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہے اور اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ میرے بھائی، جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہو گیا، محبت ہو گئی، اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب موت آئے گی اور کب میں اپنے اللہ سے جا کر ملاقات کر لوں گا۔ آج تو موت سے گھبراتا ہے مسلمان آج موت سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رابطہ اس کے اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، ڈر لگتا ہے مرنے سے، مرنے کی بات کرو تو بھاگ جاتا ہے مسلمان۔ حالانکہ جس کا تعلق اس کے اللہ کے ساتھ ہو، جس کے دل میں، دماغ میں، رگ میں اللہ 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 ہو، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کل کی آنے والی موت آج آ جائے، تاکہ آج موت آئے تو یہ دیوار جو درمیان کی ہے یہ ختم ہو اور میں اپنے اللہ کے ساتھ جا کر ملاقات کر لوں۔ میرے بھائیوں، چند دن رہ گئے زندگی کے، کب کس کی موت آئے کچھ پتہ نہیں۔ لاکھوں لوگ چلے گئے دنیا سے اور جا رہے ہیں۔ ذرا اٹھا کر دیکھو نظر، اپنے ملک میں نظر اٹھا کر دیکھو، آج تم گننا شروع کرو گے تو 10 آدمی انگلیوں پر نہیں گن سکتے جن کو تم یہ کہہ دو کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگان دین ہیں جن کے کندھوں پر امت کا بار ہے۔ آج 10 آدمی تم کو نہیں ملیں گے۔ اس کثرت کے ساتھ آج دنیا سے اللہ والے اٹھ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم جیسے تنکے، گھاس پھوس
اور گندگی اس دنیا کے اندر رہ گئی میرے بھائی، جو ہر وقت اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور صرف ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو چند دن رہ گئے، چند دن اپنی زندگی کے ہمارے رہ گئے، ان دنوں کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ لو، اور صبح و شام رات و دن کا مشغلہ بنا لو اس چیز کو کہ اپنا زندگی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے کہنے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو بنانا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک مجذوب تھے، انہوں نے ایک شعر کہا کہ ہر تمنا دل کی رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل کی رخصت ہو گئی۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہر تمنا دل کی رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وہ دل بناؤ اپنے کہ جس دل میں اللہ آ کر اپنا مقام اور اپنا گھر بنا لیں۔ یاد رکھنا، جس دل کے اندر دنیا ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی چمک دمک ہوگی، حلال و حرام طریقے سے دنیا کمانے کی فکر ہوگی، جس دل کے اندر دنیا ہے اس دل کے اندر اللہ کا کوئی خانہ اللہ کا اس دل کے اندر نہیں ہے۔ دنیا تاریک ہے، دنیا کی محبت تاریکی اور اللہ کی محبت نور، یا تو نور رہے گا یا تاریکی رہے گی، دونوں چیز ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے۔ اے میرے بھائیوں، سوچو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اتنی زندگی گزر گئی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل مریں گے تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کو؟ ہائے دنیا کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا اپنے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی مان کے، اللہ کے ہو کر اس دنیا سے جائیں گے؟ میرے بھائی، وہ زندگی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، اور دنیا کے اندر ہمارا کام اور ہمارا مقصد زندگی صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ما من شیء انجا من عذاب اللہ ذکر اللہ۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ بڑی چیز انسان کو اللہ کے جہنم سے بچانے والی کوئی دوسری چیز نہیں۔ اللہ کے جہنم سے اگر انسان کو بچائے گا تو کیا بچائے گا؟ کیا بچائے گا بھائی؟ اللہ کا ذکر بچائے گا، اللہ کا نام لینا بچائے گا، اللہ کرنا بچائے گا۔ رات و دن، صبح و شام زندگی جو گزرے وہ اللہ کی یاد کے اندر گزرے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرے، اللہ کرتے ہوئے گزرے۔ جب زندگی اللہ کرتے ہوئے گزرے گی تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ذکر تمہارا دنیا کے اندر پھر سب سے زیادہ بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ تمہارے اللہ کو تمہارا پسندیدہ عمل کون سا ہوگا دنیا کے اندر؟ وہ یہ ہوگا کہ تم اپنے اللہ کو یاد کر کے اور اپنے اللہ کا ذکر کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرمائیں، صحابہ کو فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ۔ کیا فرمایا کہ کیا میں تم کو بتلاؤں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ، سب سے زیادہ تمہارے نام اعمال کو بھاری کرنے والا، سب سے زیادہ
پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ تمہارے روپیے اور پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور تم میدان جہاد میں جاؤ اس حال میں کہ تم دشمن کی گردن کاٹ رہے ہو، دشمن تمہاری گردن کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تم کو بتلاؤں کہ تمہارا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دے دینے سے بھی زیادہ بہتر عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائیے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ میدان جہاد میں جا کر جان دے دینا یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا عمل نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑا کوئی عمل ہے، بتلائیے، ہم اس کو بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑا دنیا، لیکن کب؟ جب وہ ذکر اللہ صرف اللہ کے لیے ہو، جب اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جب اس کے اندر دنیا نہ ہو، جب اس کے اندر دنیا کی کوئی منفعت نہ ہو۔ روپیہ اور پیسہ خرچ کرے انسان اور یہ ذہن میں آئے کہ لوگ کہیں کہ بھئی بہت بڑا سخی ہے، لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر چاہتا تھا، ہم نے کہلوا دیا سخی، اب تیرا یہاں دنیا میں، دنیا سے آنے کے بعد کچھ نہیں باقی بچا۔ میدان جہاد میں گیا، جان دے دی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی بہت بڑا مجاہد تھا، اللہ کے لیے جان دے دی۔ قیامت میں جائے گا، نامہ اعمال دیکھے گا خالی ہے، اے اللہ میں نے تو اپنی جان دی تھی، کس لیے دی تھی؟ اس لیے دی تھی تاکہ دنیا میں لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں تیرے لیے یہاں کچھ نہیں۔ جو عمل ہو صرف اللہ کے لیے، جب انسان اللہ کے لیے اپنا عمل، اپنی زندگی اور اللہ کرتے ہوئے وقت کو گزارے گا تو میرے بھائی پھر یہ ذکر انسان کا دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔